تو باقی آپ کے کتنے بچے ویسے ہیں؟ میرے ماشاءاللہ سے 8 بچے ہیں۔ 8 بچے ہیں؟ اب یہ مت پوچھیے گا کہ میرے شوہر اس کے علاوہ کیا ہے۔ نہیں پوچھا کہ کافی لوگوں سے میں نے یہ سوال جو ہے نا سنا ہے، تو میں ان کو بڑا ہنس کے ٹال دیتی ہوں۔ دیکھیے محبت ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تو رزلٹ نکلتا ہے، تو وہ رزلٹ جو ہے وہ بچوں کی صورت میں نکلا۔ السلام علیکم، تشریف ٹاک کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مرزا تیمور بیگ۔ آج ہمارے شو کے جو مہمان ہیں وہ ایک ماں اور بیٹے ہیں، تو میں نے کہا یہ بہت ہی ایک اسپیشل ریلیشن ہوتا ہے، تو ان کی زندگی میں بہت ہی خوبصورت لمحات آئے ہوں گے، ان کو ڈسکس کریں گے، بہت ہی ہیلدی شو ہوگا۔ تو اپنے شو کا میں باقاعدہ آغاز کرتا ہوں بغیر کسی کے تعاون سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، جیتے رہو بیٹا۔ جی شکریہ شکریہ۔ آنٹی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام کلثوم بی بی ہے۔ کلثوم بیوی۔ اور آپ کا؟ شاہزیب ہارون۔ شاہزیب اور کلثوم آنٹی۔ تو باقی آپ کے کتنے بچے ویسے ہیں؟ میرے ماشاءاللہ سے 8 بچے ہیں۔ 8 بچے ہیں؟ اب یہ مت پوچھیے گا کہ میرے شوہر اس کے علاوہ کیا ہے۔ نہیں پوچھا کہ کافی لوگوں سے میں نے یہ سوال جو ہے نا سنا ہے، تو میں ان کو بڑا ہنس کے ٹال دیتی ہوں۔ دیکھیے محبت ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تو رزلٹ نکلتا ہے، تو وہ رزلٹ جو ہے وہ بچوں کی صورت میں نکلا۔ ماشاءاللہ سے آپ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ سب سے بڑے بیٹے ہیں، بٹ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ہے ان کی شیطانی ان کے چہرے پہ ٹپک رہی ہے، یہ میرے سب سے چھوٹے سے ننھے سے شیطان ہے۔ مطلب ان کے لیے میں ابھی بھی ننھا ہوں۔ لیکن ایک بات بتا دوں، جو میرا سب سے بڑا بیٹا ہے نا، وہ بوڑھا ہو گیا ہے بالکل۔ وہ دیکھا چڑچڑا کتنا ہو گیا۔ میں اسے اکثر کہتی ہوں کہ یاسین ایسا نہیں کیا کرو، وہ تھوڑا سا ایجڈ ہو گیا ہے، تو آئی ڈونٹ نو وہ اتنا چڑچڑا کیوں ہو گیا، بالکل اپنے باپ پہ کیا ہے۔ وہ بھی ایسے چڑچڑے تھے؟ ہاں وہ تھے، بٹ ہی واز نائس پرسن۔ نہیں، لیکن وہ ہمیشہ غلط بات پہ ہی اگر ہنگامہ کرتے تو اس سے اچھا وہ بلا فضول کرتے۔ اچھا ان کا انتقال ہو چکا ہے؟ ہم تقریباً، میں تو کافی چھوٹا تھا تو۔ اب میری جو اسما جو چھوٹی بیٹی تھی، وہ میرا خیال میں نے کنسیو کی تھی اور تبھی ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی تھی۔ یہ بہت چھوٹا تھا، یہ اس وقت میرا خیال 3 سال کا ہوگا۔ تو یہ تو بہت پرانی آپ بات بتا رہے ہیں، پھر تو آپ کی کافی ٹف لائف رہی ہوگی، کافی مشکلات آپ نے دیکھی ہوں گی۔ نہیں ٹف لائف کیا مطلب، ایک یہ تھا کہ ایک جو دو لوگ ذمہ داری جو نبھاتے ہیں، وہ ایک ذمہ داری ایک بندے پہ آ گئی تھی، اور بس اسی کی طرح سے میں نے زندگی کو چلایا۔ ماشاءاللہ 8 بچے تھے، 8 کو تعلیم دلائی، بڑے اچھے طریقے سے پالا۔ جو ان کی نیڈ تھی وہ ایک باپ کی حیثیت سے، ایک ماں کی حیثیت سے میں نے پوری کی، اور بڑی پٹائیاں بھی کی ہماری۔ وہ تو تم شیطانی کرتے تھے، ابو کے حصے کی بیمار بھی انہی سے پڑتی تھی۔ شیطان بہت تھے، یہ بہت مزاق کچھ شیطانی کے واقعات بتائیں آپ۔ کیا ہاں بالکل، مجھے تو ایک بڑا بیڈ ایکسپیرینس رہا امی کے ساتھ، وہ یہ ہے۔ اب یہاں شاہزیب نہیں تو ہلکی پھلکی باتیں چل رہی ہیں، تو میں نے سوچا، میں کافی چھوٹا تھا تو پتہ نہیں میری بہن نے یا میرے کسی ایک بھائی نے فریج سے کھیر نکالی اور کھا لی۔ اچھا۔ اور اس دوسرے والے بھائی کی آئی تھنک اس سے میری شکل ملتی تھی بہت زیادہ نا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ماں پہچان لیتی ہے اپنے بچوں کو، اس کی نظر ایسی ہوتی ہے۔ تو ہوا یہ کہ اس کی شکل مجھ سے ملتی تھی اور اس کو دیکھ لیا امی نے، آئی تھنک آپ نے، میں نے اس کو بھاگتے ہوئے دیکھ لیا پیچھے سے۔ اب وہ بہو تھوڑے میری طرح تھے، تو امی نے اچھا اس دن اتفاق سے کپڑے بھی دونوں بھائیوں نے جو وہ سیم پہنے ہوئے تھے، میں نے کہا یہی اتنی تیز بھاگ سکتا ہے۔ تو حالانکہ میں اتنا اندر خوش تھا، میں نے اپنے میتھس کا ہوم ورک کیا اور میں ان کو دکھانے کے لیے آ رہا تھا، اور وہیں سے انہوں نے جو ہے میرے اچھا پٹائی لگ گئی، پٹائی لگی، اور وہ مطلب اچھا میں نے پھر اس کو فرقان کو زیادہ مارا تھا۔ میں نے کہا تمہاری وجہ سے ایک بے گناہ جو ہے وہ آج میرے ہاتھ سے جو ہے وہ ضائع ہونے والا تھا۔ تو بہرحال وہ ایک چھوٹی سی مستی تھی، وہ ہنس رہا تھا، کہہ رہا تھا مما میں جو ہے نا، میں چاہتا نہیں تھا کہ میں یہ بولوں، لیکن آپ جب اس کو زیادہ مار رہی تھی تو پھر اس نے خود کنفیس کیا کہ مما جو وہ کھیر ہے جو وہ میں نے کھائی تھی۔ اور آئی تھنک مجھے آج تک یہ جھوٹ سچ کا نہیں پتا، شاید میری نظر میں اب بھی یہی ہے۔ اب یہ نہیں کہنا کہ میں اپنی غلطی نہیں مانتا۔ اچھا تو نہیں، اس نظریے کا کیا ہوا پھر جو ماں پہچان لیتی تھی بچے کو؟ پھر تو کبھی کبھی ماں سے غلطی ہو جاتی ہے، کیا ہو گیا، وہ بھی انسان ہے۔ ایک بات کر رہا ہوں، ہنسی مذاق کی۔ اچھا ویسے آپ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں اور آج کل جاب ڈھونڈ رہا ہوں پاکستان جاب ماشاءاللہ بہت اچھی تھی، ابھی انہوں نے جو ہے صاحبزادے نے ابھی ریزائن دیا ہے۔ جی میں نے ریزائن دیا۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ ایک بہت ہی اچھی ملٹی نیشنل کمپنی سے مجھے آفر آیا تھا باہر سے، لیکن بیڈ لک یہ ہوئی کہ وہاں مجھے گھر بھی مل رہا تھا، گاڑی بھی مل رہی تھی، مطلب میری پوری فیملی کو بھی وہ جو ہے وہاں رکھنے کے لیے ساری آسائشیں تھیں، بٹ ہماری امی جو ہے اس بات کو نہیں مانی، حالانکہ میں نے ٹکٹ بھی کرا لیا تھا اور انہوں نے اینڈ ٹائم پہ منع کر اچھا دیا۔ مجھ سے پوچھے بغیر جو ہے نا یہ شیطان میرا ٹکٹ کروا کے آ گیا۔ اب ظاہر بات ہے اس دیکھیں اس زمین سے جو ہے نا بڑی ایک محبت سی ہے مجھے۔ میں چاہتی ہوں کہ جو یہاں سے پڑھا ہے، جس نے یہاں پہ اتنی محنت کی، اتنی اسٹرگل کی، اور اگر اتنی محنت اور اتنا ٹیلنٹ جو ہے وہ اپنے کنٹری کو نہ دے سکے تو اس محنت اور اس ٹیلنٹ کا کیا فائدہ؟
ہاں لیکن آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ آپ یہاں سے پڑھ کے اپنا جو ٹیلنٹ ہے آپ باہر ملک میں جا کے شو کریں تو آپ کے ملک کی ہی فضول بحث مت کرو. میں نے اس سے اکثر یہی کہتی ہوں کہ جہاں جس چیز کی ضرورت ہو تو obviously ہوں گی. دیکھو جہاں جس چیز کی ضرورت ہو تو بندہ وہ چیز وہاں سرو کرے گا نا بھائی. اس فیلڈ میں انجینئرس کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو تم اپنے کنٹری کو سرو کرو. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں نا, آپ اچھی طرح سے آپ مجھے سیکنڈ کیجیے گا کہ اللہ میں نے صرف پاکستان. اچھا دیکھا کتنی جلدی ملا دیا اپنے ساتھ. اگر دیکھا جائے تو ماں اب اس وقت بالکل صحیح کہہ رہی ہے. اگر غلط ہو تو کہ میں ماں کو بھی سمجھاؤں. ماں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے, 100% ٹھیک کہہ رہی ہے. غلط بھی کہیں گی تو میں ان کو کہوں گا انہوں نے ٹھیک کہا ہے, لیکن بات یہ ہے ایسا بھی نہیں ہے. تم اکثر مجھے غلط کہتے ہو. وہ تو میری محبت ہے نا, میں آپ کو محبت میں تم غلط کہتے ہو مجھے اکثر. لیکن خیر میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف پاکستان تو نہیں بنایا نا, پاکستان کے علاوہ اتنی بڑی دنیا ہے وہ سب اللہ کی زمین ہے. تو میرے خیال سے ہمیں جانا چاہیے, بالکل اپنی لائف بنانے کے لیے جانا چاہیے. مجھے ایک بات بتائیں بڑی, میں جو مجھے دماغ میں ایک بات آئی, جب آپ کچھ پودے لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, پودے لگاتے ہیں تو سب سے زیادہ کیئر کس پودے کی کریں گے, جو سب سے زیادہ چھوٹا ہے یا سب سے زیادہ بڑا ہے؟ سب سے زیادہ چھوٹا کمزور ہوں. تو اس وقت جو ہمارا جو کنٹری ہے آبویسلی ٹیکنیکلی طور پہ جو ہے وہ دوسرے کنٹریز سے وہ کمزور ہے, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ویسے اگر دیکھا جائے تو آپ یہیں پہ کوئی نہ کوئی جاب ڈھونڈیں, یہیں پہ شادی کریں. لیکن امی کی بات کا جواب دوں میں آپ کو, وہ یہ ہے کہ جب دیکھیں ایک اچھا ایک تو میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں, اس شیطان کے پاس ہر سوال کا جواب ہے کہ بہت بحث کرتا ہے. ایسی بات نہیں, میں بالکل پریکٹیکلی ایک بات بتاتا ہوں کہ دیکھیں جب یہاں پہ کوئی ایک شہری ہوتا ہے نا اور وہ باہر ملک جاتا ہے اور وہاں پہ وہ اچھی جاب کر رہا ہے اور وہاں سے اپنے گھر والوں کو آن لائن جیسے بھی پیسے بھیجتا ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے امی اس سے کتنا ملک کو فائدہ ہوتا ہے, ہماری معیشت کو, اکنامی کو بہت فائدہ ہوتا ہے. اب یہ تو ہو گیا آپ کی پرسنل بات کہ آپ جانا چاہتے ہیں وہ نہیں جانا چاہتے. آپ یہ میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں, زیادہ پرسنل ہے کہ آپ نے شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے, کہ آپ ابھی کر رہے ہیں, کوئی پسند کی ہے نہیں؟ بھائی صاحب کی ایک بات بتاؤں, ہر تیسرے دن تو ان کو ایک نیا پیار ہو جاتا ہے کہ امی آج مجھے اس سے پیار ہو گیا, امی آج مجھے اس سے پیار ہو گیا. حد کر دیتا ہے. میں نے بولا ہوا کہ آپ ٹینشن نہ لیں, میں اپنی لڑکی کو ڈھونڈ لوں گا, آپ کیوں ٹینشن لیتی ہیں؟ بلافل میں ہر روز ایک تصویر دکھا رہا ہوں. ہر وقت کہتا ہے امی میں آج رکشے سے جا رہا تھا, ایک لڑکی نے مجھے دیکھا, مجھے آنکھوں میں اس سے پیار ہو گیا. آج میں وہاں سے جا رہا تھا تو وہاں ایک لڑکی کھڑی تھی, میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا. آئی ڈونٹ نو یہ دیکھتا کیا ہے اور اس کو پیار اتنا جلدی کیسے ہو جاتا ہے, مجھے ابھی تک یہ بات. وہ بھی تو بتائیں جو آپ رشتے والی انٹی کو روز گھر پہ لا کے بٹھا دیتی ہیں. بھائی میں خاندانی لڑکیاں لانا چاہتی ہوں آبویسلی, مطلب ایسے تھوڑی کہ بس اسٹاپ پہ کسی نے آپ کو کیا لگتا ہے اس کو اپنے بیٹے کی بہو بنا, مطلب اپنے گھر کی. کیا مجھے خاندان کا نہیں پتا کہ اگر یہ اچھی لڑکی لائیں گی, مجھے دکھائیں گی, مجھے سمجھ میں آئے گی تو میں بالکل. کریم بھائی کی بیٹی کتنی پیاری تھی ماشاءاللہ, MBA کیا ہوا تھا, پتہ ہے اتنی پیاری, اتنی نفیس, اتنی خوبصورت لڑکی. انہوں نے بھائی صاحب نے کہا نہیں ان کی ناک ٹیڑھی ہے. ان کو کوئی اور پسند ہوگی نا. اصل میں آپ کو نا پتا ہوگا کون ہے. نہیں میں بتاؤں, ماں کو پتا ہوتا ہے کہ کون ہے ان کی زندگی میں, ماں بتا نہیں رہی ہے. لیکن آپ کچھ بتائیں کہ کون ہے. کچھ باتیں ہوتی ہیں جو اندر ہی دل میں رہیں تو کافی بہتر ہوتا ہے. مجھے پتا ہے کہ یہ بھائی صاحب جو ہے نا 2-3 دن میں کہیں گے کہ امی میں نے ایک لڑکی پسند کر لی ہے, اور جو ہے نا آپ نکاح والے دن آ جائیے گا, کیونکہ آج کل کے بچوں کا تو یہی ہے بس کہ مطلب جہاں لڑکی دیکھی خود سے شادی کر لی اور پھر ماں باپ کو بتا دیا کہ جی ہم نے خود شادی کر لی. ویسے ابھی ہے کوئی آپ کی گرل فرینڈ؟ ویسے ہی میں پوچھ رہا ہوں. چھوڑیں کوئی نہیں ہے, ایسی بس مذاق کر رہے. بتا دو اب جب آئے بتا دو. ایسی واقعات کے لیے تو میں شو کروں آپ ہم سے ساری باتیں اگلوا لیں ماں بیٹے سے نا, ہمارے سارے رشتے کہاں کہاں ہو رہے ہیں, کہاں کہاں ٹوٹے, سب پتہ چل گیا آپ کو. خیر میں صرف اتنا کہہ رہا تھا کیونکہ ہم اس وقت ہمیں اور لوگ بھی دیکھیں گے, تو میں ان سے صرف یہی کہوں گا کہ پتہ نہیں میری ماں کو اب مجھ سے تو نہیں سمجھ پا رہی ہیں, میری بات تو نہیں سمجھ پا رہی ہے. آپ ان سے ریکویسٹ کریں کہ میرے ساتھ چلیں, ہم کچھ عرصہ رہیں گے, اسٹرگل کروں گا تھوڑی, کچھ اچھے پیسے جمع کر لیں گے, اچھا گھر کر لیں گے, ہم پھر واپس آ جائیں گے. اور دیکھیں جب باہر جا کے میں واپس آؤں گا تو میری ڈیمانڈ اور یہاں پہ زیادہ اچھی ہوگی, کیونکہ میرا باہر کا ایکسپیرینس. آئی نو میں نے اس سے یہی کہا ہے کہ تم جاؤ, میں اکیلے یہاں خوشی خوشی رہ لوں. نہیں اب دیکھیں اب یہی بات ہے کہ میں نہیں چاہتا نا آپ اکیلے رہیں. باقی میرے جو بھائی ہیں وہ سارے سیٹل ہیں اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, وہ بزی ہیں, وہ ان کا خیال نہیں رکھ سکتے. تو میں یہی کہہ رہا تھا کیونکہ دیکھیں اب آپ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ملک ہے. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں, جب ہارون جو میرے شوہر تھے تو تب 8 بچے تھے. جب ان کو اچانک خدا کی طرف سے بلاوا آیا اور وہ چلے گئے تو 8 بچوں کے ساتھ میں نے اپنی زندگی گزاری, اور بڑے مشکل دور سے میں گزری ہوں, اور 8 بچوں کو پالنا بچوں کا کام نہیں ہوتا. تو آپ مجھے بتائیں کہ جب ہارون چلے گئے تو کیا میں اس وقت نہیں جی رہی؟ میں اچھے سے جی رہی ہوں. میں اس کو بھی یہی سمجھاتی ہوں بیٹا جب تمہارے بابا چلے گئے تو میں تب بھی سروائیو کر رہی تھی. تو بس مجھے برا پتہ ہے کیا لگتا ہے بیٹا, مجھے برا صرف یہ لگتا ہے کہ اصل میں ایک ماں ہوں نا, تو ماں بڑی پوزیسو ہوتی ہے اپنے بچوں کے معاملے میں. میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے جو ہیں وہ مجھ سے دور رہیں. میں تھوڑی سی سیلفش ہوں, ہاں ہوں میں اس معاملے میں, بٹ
میں کیا کروں, میں ہوں سیلفش اس چیز میں. اچھا مجھے بات بتائیں, آپ کہہ رہے ہیں میں چلا جاؤں گا اور ان کے باقی بچے بھی ہیں وہ سیٹل ہو چکے ہیں, تو آپ انہیں کہاں رکھیں گے؟ دیکھیں میں تو یہی چاہ رہا تھا کہ پہلے تو میں بالکل فیکٹ آپ کو بتا دوں کہ میں ان کو اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہا تھا, بٹ اگر یہ ضد کر رہی ہیں نہ جانے کی, اور دیکھیں مجھے بھی اپنا فیوچر بنانا ہے, 10 چیزیں ہیں, 10 طرح کے, آگے میری بھی فیملی ہے, مجھے بھی شادی کرنی, تو میں بس ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ عرصے 2-3 سال اگر یہ اولڈ ایج میں رہ لیں, کیونکہ وہاں بھی بہت اولڈ ایج میں دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے ایسے اداروں کو بہت نیگیٹو نہیں, تو آپ کسی اپنے بھائی کے کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنی فیملی شاید وہ ٹائم نہ دے سکے ان کے ساتھ, کچھ ان کے ساتھ زیادتیاں نہ ہو جائیں, مجھے ایسا ڈر لگتا ہے. جب آپ کو اتنا سب کچھ پتہ ہے تو یہ خود بھی نہیں جانا چاہتی. نہیں تو آپ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ پھر یہیں پہ رہیں, آپ شادی کریں یہاں پہ ماں کے. لیکن آپ دیکھیں نا, یہاں جب اس طرح سے نہیں ہو رہا جو میں چاہ رہا ہوں, اس طرح سے میری نیڈ پوری نہیں ہو رہی ہے, تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ نہیں آپ دیکھیں سچویشن کے حساب سے ڈیسیجن لیتے ہیں, تو آپ اس وقت سچویشن دیکھیں پھر اس حساب سے ڈیسیجن لیں. دیکھیں آپ کو نہیں پتا ہماری کیا سچویشن ہے, جو سچویشن ہے میں اسی کے حساب سے بات کروں. بیسکلی ہم لوگوں نے بہت نیگیٹو لے لیا اس طرح کے اداروں کو. وہاں پہ صرف ایسے لوگ نہیں ہیں جن کے ماں باپ بغیر بتائے ان کو وہاں چھوڑ کے ہیں, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی خوشی سے وہاں رہ رہے ہیں. تو میں بس یہی کہہ رہا تھا کہ اگر یہ کچھ عرصہ وہاں لے, نہیں تو میرے ساتھ چلے, لیکن یہ ضد پہ اڑی ہوئی ہے, مان ہی نہیں رہی ہیں. دیکھیں میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ کی والدہ کچھ سالوں پہلے بیوہ ہو چکی تھی, انہوں نے کس اسٹرگل کے ساتھ آپ کو بڑا کیا ہوگا اور کیا مشکلات انہوں نے دیکھی ہوں گی, اور جب یہ مجھے آج بھی یاد ہے تیمور, یہ شازیب, ابراہیم, یاسین, فرقان, یہ سب چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے جب اسما کو چھیڑتے تھے, اور جب ہم نے بڑے فاقے کے دن بھی گزارے ہیں. تو ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک بار ہم نے کچھ 2 دن سے ہم نے کچھ جو ہے وہ کھانا وغیرہ نہیں کھایا تھا, تو میں جو ہے وہ ہاسپٹل میں جا کے اپنا بلڈ بیچ کے آئی تھی, اور جو اس سے جو ہے وہ ہم نے اس 2-3 دن کا ہم نے گزارا کیا تھا. پھر اللہ کا شکر ایسا ہوا کہ پھر وہ کچھ سلائی کڑھائی مل گئی, اور ماشاء اللہ سے ماں باپ نے پڑھایا ہوا تھا تو وہ تعلیم کام آئی. جو شادی کے بعد جو ہر لڑکی کے کام آتی ہے وہ یہ کہ میں نے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کیا, ساتھ میں یہ بھی پڑھتے رہے اور اچھی سی زندگی گزاری. میں یہ نہیں کہتی کہ میں نے ان کے لیے بہت کچھ کیا, بٹ میں نے جتنا بھی کیا بہت دل سے کیا. تو میں بس یہی چاہتی ہوں کہ اب جب لائف کا ایک سٹیج ایسا آ گیا ہے کہ مطلب کہ جب آپ کی ایک ایج آ جاتی ہے, جب آپ بڑھاپے سے بچپنے کی طرف جاتے ہو, تبھی تھوڑا سا جو ہے وہ پیرنٹس اٹینشن مانگتے ہیں. بس میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی ہوں, اور میرے بچے جو ہیں وہ میرے پاس رہیں, بس اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں. ناظرین مجھے نہیں معلوم یہ شو آپ لوگوں کو کیسا لگے گا, اچھا لگے گا یا برا لگے گا, لیکن میں اس شو کو یہیں پہ اختتام کرنا چاہتا ہوں. اللہ حافظ.